تھائی لینڈ کے سائنٹسٹ کا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ ریاض جو کیپٹل آف سعودی عربیہ ہے، وہاں پہ ایک اجلاس تھا، ایک جلسہ تھا۔ تھائی لینڈ کے ایک سائنٹسٹ کو انوائٹ کیا گیا تھا، اس کا نام تھا توغاتا توغاش۔ کیا نام تھا؟ توغاتا توغاش تھا اس کا نام۔ وہ ریسرچ سکالر تھا، سائنٹسٹ تھا۔ وہ اس بات پہ تجربہ کرتا تھا which part of the human body feels pain، انسانی جسم میں کون سا حصہ ایسا ہے جو پین محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی پہ وہ ریسرچ کرتا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ توغاتا توغاش۔ کہاں کا رہنے والا تھا؟ تھائی لینڈ کا رہنے والے تھا۔ اس سے پہلے ایک عربی شیخ کا خطبہ تھا۔ عربی شیخ نے سورہ نساء کی آیت وہاں پہ تلاوت کی، ان الذین کفروا وکذبوا بآیات اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کی تکذیب کی، سیدخلون جہنم، ان قریب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے بعد کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کا یہ جو سکن ہوگا، یہ جو جل جائے گا، ان کی جو جلد ہوگی، جلد سکن جس کو کہتے ہیں، یہ جلد جب ان کی جل جائے گی جہنم کے آگ سے، اس کے بعد نیچرلی ان کے جسموں پہ نیچرلی دوسرا جلد آتا رہے گا، تیسرا جلد آتا رہے گا، چوتھا جلد آتا رہے گا۔ ایک جلد جل جائے گا، ایک سکن ان کا جل جائے گا، دوسرا سکن آٹومیٹکلی ان کے ہاں آپ کو نظر آئے گا۔ لیذوقوا العذاب، پین فل پائے۔ تو یہ جو توغاتا توغاش سننے والا تھا، یہ اسی وقت کھڑے ہو کے مسلمان بن گیا۔ کیوں؟ اس نے کہا this is the verse of Holy Quran، this is the verse of Holy Quran، یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے جو میرے سبجیکٹ کو ایڈریس کرتی ہے۔ اے اللہ بزرگ برتر کے حمد و ثنا، تعریف و تحمید، شکر و ثنا اور درود و سلام اللہ کے بھیجے ہوئے تمام چنیدہ بندے جن کو ہم انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عظیم نام سے جانتے ہیں، ان سب پہ اللہ کی طرف سے بے انتہا درود و رحمت نازل ہو۔ خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ ہمارا حیدرآباد آنا زندگی میں پہلی مرتبہ نصیب ہوا۔ ہم نے سوچا کہ اس آنے کو کیوں نہ ہم اپنی داعیانہ زندگی میں شمار کرے، تاکہ اللہ کے حضور ہمارے یہ لحظات و لمحات نہ صرف سنانے والے کے لیے بلکہ سامعین کے لیے بھی توش آخرت ثابت ہو جائے، جنہوں نے اس بدن کا اہتمام کیا، سر میں بحثت خطیب امام اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے، اس کے بعد یہاں کے ذمہ داران سے جنہوں نے رابطہ کر کے اس بدن کو منعقد کرنے میں اپنا کلیدی کردار اختیار کیا، میں میڈیا کے ذریعے اپنے اس عظیم منہج سلف کے داعی کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا کلیدی کردار اختیار کر کے ہمارے لیے اس پروگرام کو ممکن بنایا۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں،
اگر ہم ٹوٹل پاپولیشن جو اس وقت گلوبل لیول پہ ہمیں سنائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، وہ ہے اپروکسیمیٹلی 8 ارب 2 کروڑ۔ ان سبھی سے اگر ہم رابطہ کریں، سبھی چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں among all the people ایک ریسپیکٹیبل اور آنریبل زندگی بسر کریں۔ سبھی چاہتے ہیں کہ ہم عزت و اکرام سے رہے، سبھی چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت و وقار حاصل ہو۔ یہ ہاں ہمیں اظہر من الشمس کی طرح تابناک نظر آئے گا۔ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ میری زندگی ڈیفیم ہو جائے، میری زندگی ڈس آن ہو جائے، میری زندگی ڈس ریسپیکٹ نظر آئے۔ سبھی چاہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں اپنے آپ کو ریسپیکٹیبل پاؤں، باعزت اور باوقار لحظات و لمحات میں اپنے لیل و نہار کو دیکھوں۔ سبھی چاہتے ہیں، لیکن اس عزت کو حاصل کرنے کے تئیں جو افکار اور نظریات پائے جاتے ہیں وہ مختلف الخیال ہے۔ اس میں ہمیں انسانوں کا جو نظریہ نظر آتا ہے وہ سبھی کا ملا ہوا اور یکساں نہیں ہے، بلکہ اس میں مختلف افکار اور نظریات ہمیں اس دنیا میں دکھائی دے رہا ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ اگر ہم مال و جائیداد جمع کرنے میں کامیاب ہوئے تو ہم اس دنیا میں among all the one we are respectable and luckiest۔ سبھی یہ مانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے لیے ڈھیر سارا مال و جائیداد جمع کیا تو ہم نے اپنے آپ کو سکسسفل پیش کیا، کامیاب انسانوں میں ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں، ہمیں عزت و وقار ملا ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ اگر ہمیں بڑی بڑی فیکٹریز اور کمپنیز کھولنے کا زندگی میں موقع اور توفیق حاصل ہوا تو ہم نے اپنے زندگی کا مقصد حاصل کیا، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اب دنیا میں عزت و وقار سے جئیں گے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ اگر میں نے زندگی میں پڑھ لکھ کے ایک بڑا عہدہ اور منصب حاصل کیا تو مجھے عزت مل گئی۔ اگرچہ اسلام دین ان چیزوں سے ہمیں روکتا نہیں ہے، بلکہ جب ہم مسلم کتاب ذکر والتوبہ والدعاء والاستغفار کا مطالعہ کرتے ہیں، مجھے امید ہے آپ سبوں نے مسلم شریف کی یہ کتاب مطالعہ کی ہوگی، مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار۔ اس میں ایک حدیث آیا ہے، اس حدیث میں جب خادم رسول سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے خادم رسول کا لقب جس صحابی کو حاصل ہوا وہ ہے انس بن مالک، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی۔ آپ نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن و رات میں خدمت کی، ہم جہت ہم وقت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر رہے۔ 10 سال تک آپ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اسی لیے تاریخ میں آپ کا جو لقب ہے وہ ہے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک ہے میزبان رسول، جس نے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد 5 یا 6 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جگہ دی. اس کو تاریخ میں میزبان رسول کے عظیم لقب سے ہم جانتے ہیں. اس کا نام ہے، اس کی کنیت ہے ابو ایوب انصاری. سب پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہمیں بلند آواز میں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں لگے کہ ہمارا مستقبل اپنے اسلاف سے باخبر ہے. اپنے اسلاف کی ان کے ہاں قدر پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ خاص دعا ان کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے نازل فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اس لیے عالم اسلام اس بات پہ متفق ہیں، جب بھی کسی صحابی کا نام سنایا جائے یا نام آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو ہمیں مسلمان ہونے کے تئیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں رضی اللہ عنہ پڑھنا چاہیے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا، آپ نے 10 سال تک اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دن و رات میں خدمت کی، 10 سالوں میں جو جامع دعائیں اللہ علیہ وسلم سے سنی، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے. جیسے ہم نماز کے بعد مسنون کلمات، جس کا چارٹ یہاں لگا ہوا ہے الحمدللہ، کم از کم ہمیں ان کلمات کی ادائیگی ضروری بنتی ہے. ان کلمات کو ہمیں ورد زبان کرنا لازمی اور ضروری بنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس کو ہم قرب قیامت کا زمانہ کہتے ہیں. اس میں جو کثرت موت رونما ہوں گے وہ نظر بد سے آپ کو نظر آئیں گے. اگر ہمیں اپنے آپ کو نظر بد سے بچانا ہے تو ہمیں ان کلمات کا ورد رکھنا لازمی اور ضروری ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا، آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جامع دعائیں سماعت فرمائی، ان میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا مانگا کرتے تھے، تو حضرت انس کا کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے. کون سی دعا؟ ربنا اعطنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے میرے رب، مجھے دنیا میں بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے بلائی عطا فرمانا، اور مجھے عذاب جہنم سے محفوظ و مامون رکھنا، مجھے عذاب جہنم سے بچانا. یہ دعا کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسلام ہمیں دنیا میں کمانے سے، منصب حاصل کرنے سے، دولت حاصل کرنے سے نہیں روکتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ضروریات زندگی میں آتی ہے. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ لوگ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جمعہ جو ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے، کیونکہ ہمیں کہا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، جمعہ آذان سنو گے، اس کے بعد ہیں وہ آپ پہ جائز نہیں ہے. آپ کے لیے پھر مسجد کی طرف آنا سکھایا گیا ہے. ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، جس مسجد میں آپ کو جمعہ پڑھنے کا ارادہ ہو
اس مسجد میں جب آذان ہو جائے اس کے بعد آپ کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب آپ جمعہ سے فارغ ہو تو اس کے بعد ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس کے بعد آپ زمین میں مختلف مقامات پہ اپنے آپ کو کماتے ہوئے پیش کرنا، محنت کشی میں اپنے آپ کو پیش کرنا۔ اس کے بعد آپ کو مسجد میں بیٹھنا زیبا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی دنیا کے لیے سعی اور کوشش جاری و ساری رکھنا ہے۔ آپ کے لیے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے جائز کوشش جاری رکھنا بھی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن یہ جو عزت و وقار کا معاملہ ہے، دینی نقطہ نگاہ سے ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے، اگر آپ لوگ بھی دنیا میں عزت و وقار سے رہنا چاہتے ہو، اگر آپ لوگ بھی اپنے آپ کو آنریبل دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ لوگ بھی دنیا میں among all the people اپنے آپ کو ریسپیکٹیبل دیکھنا پسند کرتے ہو، تو اس کے لیے جو چیز میرے اور آپ کے لیے لازمی رکھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے علوم شرعیہ۔ کیا ہے؟ علوم شرعیہ، یعنی دین کا علم حاصل کرنا۔ کیونکہ اللہ نے سورہ مجادلہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 آیت میں اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع، جس کو ہم بلندی کہتے ہیں، جس کو ہم ہائنس کہتے ہیں، آپ میں سے اللہ انہی کو بلند درجہ عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی بلندی پہ فائز ہونا چاہتے ہو، اگر آپ بھی تمام دنیا میں اپنے آپ کو عزت و وقار میں دیکھنا پسند کرتے ہو، تو آپ کے لیے اور میرے لیے لازمی رکھا گیا ہے، یرفع اللہ، اللہ بلند کرتا ہے، الذین آمنوا منکم، آپ میں سے ان لوگوں کو اللہ بلندی پہ فائز کرتا ہے جنہوں نے ایمان لایا ہو۔ لیکن ایمان کے ساتھ جو ضروری ہے ایک اور چیز، وہ کیا ہے؟ والذین اوتوا العلم درجات، اور ان لوگوں کو اللہ بلندی عطا کرتا ہے جو لوگ آپ میں سے علم رکھنے والے ہیں۔ اسی علم پہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی خیر خواہ اور بے خواہ ہیں، قریباً یہاں پہ سبھی جوان مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بزرگ تو کم ہی ہیں، بزرگوں نے بڑے بڑے علماء سے سماعت کیا ہوگا، کیونکہ میں ابھی مرکزی جمعیت اہل الحدیث حیدرآباد کے مرکزی دفتر پہ تشریف فرما تھا اپنے قافلے کے ساتھ۔ وہاں میں نے امیر محترم سے بھی شرف ملاقات حاصل کیا، تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ یہاں پہ کتنے علماء پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے مجھے باخبر کیا کہ قریباً یہاں بھی پراپر حیدرآباد میں ہمارے 400 علماء پائے جاتے ہیں۔ قریباً کتنے؟ 400 علماء ہمارے یہاں پہ پائے جاتے ہیں، جن میں 100 سے اوپر متخرجین ہیں جامع اسلامیہ مدینہ منورہ سے، جنہوں نے جامع اسلامیہ مدینہ منورہ سے تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد بنارس وغیرہ سے بھی بہت سارے علماء جو متخرجین ہیں سلفیہ بنارس سے بھی الحمدللہ، جنہوں نے وہاں سے پڑھا ہے، علوم شرعیہ حاصل کیا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کے لیے خوش قسمتی ہے کہ اس تاریخی شہر میں آپ کے ہاں 400 سے زیادہ علماء پائے جاتے ہیں، جو الحمدللہ آپ کو وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات سے تو مستفید فرماتے ہوں گے، لیکن آج ہم جیسے طالب علم کو یہ موقع فراہم ہوا
کہ مسجد حمزہ میں مجھے کچھ علم کے حوالے سے کہنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے حوالے سے، سورہ آل عمران تو آپ کو معلوم ہی ہے، یہ تو سورہ بقرہ کے بعد ہی ایک بڑا سورہ ہے۔ اس میں مختلف موضوعات پہ اللہ بدرگ برتر نے اپنے احکامات نازل فرمائے، لیکن علم کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے شہد اللہ لا الہ الا ہو، اس کے بغیر کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والملائکۃ وَأُولُو العلم، یہی گواہی ملائکہ دیتے ہیں اور یہی گواہی صاحب علم دیتے ہیں۔ آپ نے رئیس المفسرین جس کو کہتے ہیں عماد الدین ابن کثیر، سب پڑھیے رحمت اللہ، مفسرین کا سردار جس کو کہا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ عماد الدین ابن کثیر۔ اس کی جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر ابن کثیر۔ وہ تو عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہو سکتا ہے ہندی میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہوگی، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے عربی اور اردو میں اس کی تفاسیر الحمدللہ معلوم آپ کو ہیں، وہ تو اویلیبل ہے۔ جو تفسیر ابن کثیر ہے اس میں اس آیت کریمہ کا جو شرح کیا گیا ہے وہ یہ ہے، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ نے یہاں پہ اپنی گواہی کے ساتھ ملائکہ فرشتوں کی گواہی کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اہل علم کی گواہی کا تذکرہ کیا۔ یہ علم والوں کی فضیلت پہ سب سے بڑی دلالت ہے، سب سے بڑا مقام و مرتبہ جو علم والوں کو حاصل ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری گواہی کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں انہو لا الہ الا اللہ، اللہ بزرگ برتر کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں اگر اللہ کے ہاں اس دنیا میں جتنے بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی سب چیزوں اس دنیا اللہ کے کوئی افضل ہوتی تو اللہ ضرور ان کا تذکرہ یہاں فرماتا، لیکن اللہ کے ہاں جتنے بھی مخلوقات پائے جاتے ہیں ان میں تو اشرف المخلوقات انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے تو ہم اشرف المخلوقات ہے، لیکن حافظ ابن کثیر کا کہنا ہے ان تمام مخلوقات میں اور اپنے بندوں میں جو اللہ کے ہیں سب سے زیادہ باعزت اور باوقار ہے، جو سب سے زیادہ عزت و وقار رکھنے والے ہیں وہ ہیں اہل علم۔ وہ کون ہے؟ اہل علم، جنہوں نے شریعت کا علم حاصل کیا ہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے گواہی کے ساتھ انہی کا تذکرہ فرمایا۔ حافظ ابن کثیر نے یہاں پہ
یہ مسئلہ ہمیں سمجھایا کہ اللہ کے ہاں اہل علم سے بڑا کوئی مقام و مرتبہ رکھنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ بھی اس دنیا میں اپنے آپ کو بلندی پہ دیکھنا پسند کرتے ہو تو آپ کے لیے بھی دنیا ہونے کے ساتھ ساتھ علوم شرعیہ کا ہونا لازمی اور ضروری قرار دیا گیا۔ دنیا تو بہتوں کے پاس ہے، ڈگریاں تو بہتوں کے پاس ہے، کاروبار اور بزنس تو بہت کرنے والے ہیں۔ اسلام ان چیزوں سے آپ کو اور مجھے روکتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ، اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ، بڑے عہدے پہ فائز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عزت دار دیکھنا پسند کرتے ہو تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ علوم شرعیہ سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کیجیے، کیونکہ جب ہم سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کرتے ہیں، میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، جب ہم سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا کا میں آپ کے سامنے حوالہ رکھنا پسند کرتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا اور آپ کہہ دیجئے، کل جنہوں نے عربی پڑھا ہوگا ان کو معلوم ہے، یہاں میرے عزیز بھی تشریف فرما ہے، امام صاحب بھی تشریف فرما ہے اور باقی یہاں پہ نوئنگ ون ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کے ہاں ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ علم ہو، میں تو ایک طالب علم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن اس بات کا مجھے اعتراف ہے کہ سامعین میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، بہت زیادہ ان کے پاس ہم علم پاتے ہیں، بہت زیادہ ان کے ہاں ڈیپتھ پائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے ہاں مجھ سے زیادہ علم ہو، عمل میں تو آپ مجھ سے آگے ہیں ہی، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بزم میں سب سے زیادہ کم عمل ہوں، عمل میں تو آپ مجھ سے زیادہ الحمدللہ اپنے آپ کو پاتے ہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے علم میں بھی آپ لوگ مجھ سے بہت آگے ہو، کیونکہ یہاں پہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ ابھی مجھے جو شیخ باہر مجھے یہاں انتظار میں تھے شیخ محترم، انہوں نے مجھے ہاتھ میں چند کتابیں تھمائی، تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ کتاب میں نے خود لکھ ڈالی ہے، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور سب یہاں پہ جو بھی تشریف فرمایا ہے ہم سب کو علم اور عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ تو حافظ ابن کثیر کا ماننا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علم کے بغیر کوئی اور چیز اللہ کے ہاں قدر و قیمت رکھنے والا ہوتا، اگر علم کے بغیر کوئی اور چیز اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہوتا، پریشیس ہوتا، سب سے زیادہ منزلت اور قدر رکھنے والا ہوتا، تو ضرور اللہ اس چیز کے بارے میں اپنے پیغمبر کو حکم فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز مجھ سے مانگا کرو، وہ چیز مجھ سے، لیکن اللہ نے جس چیز کے بارے میں کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ وہ چیز مجھ سے ہمیشہ مانگتے رہنا، مانگتے رہنا، وہ چیز کیا ہے؟ رب زدنی علما،
اگر کوئی چیز آپ کو اللہ کے ہاں دعا کی صورت میں سکھائی گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے مانگا کرو، وہ کیا ہے؟ علم۔ اور ہم جو ہے، میں با ایمان لوگوں کی بات کرتا ہوں، مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، ہماری جو حالت ہے وہ حالت زار ہے۔ ہمیں اپنے آپ پہ رونے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن جب ہم اپنے گرد النواح کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، جب ہم اپنے فیملی ممبرز کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے پیاروں کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے جوانوں کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے ماں بہنوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھوں ٹیکنالوجی ہم پاتے ہیں، ان کے ہاتھوں ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہوئے ان کو ہم پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ وہ تو ہر موضوع پہ باتوں نہیں آپ کو نظر آئیں گے، وہ تو ہر معاملے میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے موڈ میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہماری ماں بیٹی سورہ فاتح تجوید کے ساتھ پڑھنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ ہمارا جوان جس کے ہاں ہمیں یہ کردار ملتا ہے کہ اس موبائل پہ اس کے قریباً 4-5 گھنٹے تو دن میں صرف ہوتے ہی ہیں، لیکن علم کے لیے ہمارے نوجوان کے ہاں 1 گھنٹہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ 1 گھنٹہ وہ 12 گھنٹوں میں مختص کرتا کچھ سیکھنے اور سکھانے میں۔ وہ تو دنیا کے پیچھے ایسے ہمیں نظر آتا ہے جیسے اس دوڑ میں اس جوان نے سب کو مات دی ہو، سب کو ڈیفیٹ دی ہو، لیکن جب علم کی بات آتی ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے یہ جو حمد ہے، یہاں پہ جو الف لام لگایا گیا ہے، اس کا عربی زبان میں کیا وزن ہے، یہاں جو الف لام ہے اس کو جب پوچھتے ہیں اصل لفظ تو حمد ہے، لیکن یہاں پہ جو الف لام لگایا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے اس الف لام سے کیا مراد ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ جو سورہ فاتح شروع میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سورہ فاتح کو سورہ فاتح کیوں کہتے ہیں؟ اگرچہ اس کے اور بھی نام ہیں، علماء جب وہ نام بیان کرتے ہیں وہ تو 11 ہمیں نظر آتے ہیں۔ کتنے؟ 11 نام تو ہمیں سورہ فاتح کے نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے اس جوان کی طرف یہ بات پہنچاتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اس سورہ کو سورہ فاتح کیوں کہتے ہیں، اس سورہ کو ایک اور نام جو علماء نے ہمیں سکھایا وہ ہے سورۃ الصلاۃ۔ اس سورہ کو سورۃ الصلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ ایک اور نام اس سورہ کو سورہ رقیہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس سورہ کا ایک اور نام ہے سورۃ الشفاء۔ اس کو سورۃ الشفاء کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو اس کا جواب دینے میں ناکام ہمیں نظر آتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو اے آئی آپ کو یہاں پہ اس موبائل پہ نظر آتا ہے وہ چلانی آپ کو آتی ہے؟ ہاں، مجھے اے آئی اپلیکیشن لوڈ کرنی بھی آتی ہے، اس کے بعد چلانی بھی آتی ہے۔ میں احمد کی ٹوپی محمد کے سر رکھنے میں ایکسپرٹ ہوں۔ میں احمد کی ٹوپی محمد کے سر رکھنے میں کیا ایکسپرٹ ہوں، لیکن جب اسے کہا جاتا ہے سورہ فاتح کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں بزی ہوں۔ کیا ہوں؟ بزی ہوں۔ آج بزی نہیں کہتے ہیں، آج کہتے ہیں میں اوور بزی ہوں۔ میں کیا ہوں؟
میں تو اوور بزی ہوں، مجھے سورہ فاتح سیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، جن کا مقام آپ کو کتابوں میں تابناک صورت میں نظر آتا ہے، میں ایک کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا قول میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا۔ وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، سب پڑھی، رضی اللہ تعالی۔ چرواہا تھا، کیا تھا؟ بکریاں چراتا تھا۔ پھر اس سے آزاد کیا گیا۔ کس نے آزاد کیا وہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ پھر یہ وحی میں شمار ہوئے، جو 30 سے اوپر آپ کو کاتبین وحی ملتے ہیں، ان میں ایک نام ہے، کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ یہ خود فرماتے ہیں میں نے 114 سورہ مبارکہ میں 70 سورہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی میں نے سیکھے۔ کتنے؟ 70۔ 114 میں سے میں نے 70 سورہ مبارکہ ڈائریکٹلی اپنے استاد محترم اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں۔ کوئی جو ان 70 سورہ مبارکہ میں مجھ سے مقابلہ کرے؟ ہے کوئی؟ یہ کون فرماتے تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ یہی فرماتے ہیں من اراد العلم۔ آپ میں جتنے یہاں پہ، مجھے تو یہ سعادت ہے کہ یہاں پہ میرے کثرت سے مجھے اپنے کشمیر کے جوان نظر آتے ہیں، مجھے اپنے خیر خواہ اور بہی خواہ یہاں نظر آتے ہیں، جو بہت دور سے یہاں پہ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ ان کی عمر، ان کے تجارت اور ان کے جو بھی جائز حاجات، اور آپ کے اور میرے جتنے بھی جائز حاجات ہیں، اللہ ان کو روا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ان کے یہاں رہنے سے امت کو نفع پہنچے۔ یہ الحمدللہ باادب ہے، با علم ہے، با عمل ہے، اور یہ علم دوست ہے۔ انہی سے اگر آپ پوچھو گے، جب ہمارے ہاں دینی بزم ہوتی ہیں، دینی اجلاس ہوتا ہے، وہاں پہ الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس کشمیر سے ہم آئے ہیں، جب ہم وہاں اجتماع آرگنائز کرتے ہیں تو یہ سب الحمدللہ میرے خیر خواہ اور بہی خواہ، کچھ تو میرے بیٹے جیسے ہیں، کچھ تو الحمدللہ ابھی انمیریڈ ہیں، ابھی تو یہ الحمدللہ اس میدان میں نئے نئے ہیں، جنہوں نے الحمدللہ منہج سلف سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سعادت سے نوازا ہے۔ یہ یہاں پہ الحمدللہ کام کے سلسلے میں ہیں، کوئی الحمدللہ پڑھنے کے سلسلے میں ہے، کوئی کسی اور سلسلے میں یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ مجھے امید ہے حیدرآباد کے جو یہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے یہاں بہت زیادہ ویژن پایا جاتا ہے، بہت زیادہ احترام پایا جاتا ہے۔ یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے ہاں ان کشمیریوں کا عزت اور سب کچھ محفوظ ہے۔ یہ تو مطمئن ہے، میں حیدرآباد کے سبھی لوگوں سے الحمدللہ مطمئن ہوں، اور سبھی کو اپنی طرف سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پہ میں نے کشمیری پائے، جب میں نے ان سے انٹریکشن کی کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، سبھی مجھے یہ کہنے لگے یہ سب الحمدللہ انسانیت پسند ہے، ان کے ہاں ہماری بہت زیادہ قدر ہے، ان کے ہاں ہمیں بہت زیادہ احترام ملتا ہے، آپ سبھی لوگ مبارکبادی کے حقدار ہیں۔ میں ایک ادنا خادم ہونے کے ناطے سبھی یہاں حیدرآباد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اپنی طرف سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور یہی توقع رکھتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی کشمیری ہیں ان کو ہمیشہ آپ
عزت و وقار سے انشاءاللہ اپنے ہاں رکھو گے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ با اخلاق نظر آئیں گے، با ادب نظر آئیں گے، اور ان کے ہاں بھی الحمدللہ دینداری پائی جاتی ہے، یہ بھی بلند اخلاق پہ فائز ہے۔ اللہ ان سب کو امن و حفظ میں جگہ دے، اور آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے من اراد العلم، جو آپ میں سے علم کا خواہش مند ہے، جو چاہتا ہے کہ میں نالجبل ون ہوں، مجھے ڈیپتھ حاصل ہونی چاہیے، مجھے علم کا ایک عظیم حصہ حاصل ہو، کیونکہ علم سمندر کے مانند ہے۔ جب آپ نے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا سورہ کہف کے حوالے سے، اس میں جب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو وہاں پہ جس کشتی میں وہ سوار تھے، اس کشتی کے ایک کنارے پہ ایک چڑیا بیٹھی، اس نے سمندر کے پانی میں چونچ ڈالی، اس کے بعد اس نے چند قطرے اپنے چونچ میں لیے سمندر کے پانی سے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، آپ کا علم، میرا علم، اس دنیا کا جو علم ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اس چڑیا کے چونچ میں پانی کا قطرہ لینے کے برابر بھی نہیں۔ کس نے کہا؟ خضر علیہ السلام نے۔ جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ سے اس سمندر سے پانی لیا، اس چونچ کے پانی کے برابر بھی ساری دنیا کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا روح کے بارے میں، تو اللہ نے جب جواب دیا اس میں یہ بھی آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، ان سے کہہ دیجئے یہ جو روح ہے، انسانی جسم جو دو چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک تو جسم ہے، دوسرا روح ہے، یہ جو روح ہے یہ اللہ کا حکم ہے، بس یہ تب ہی انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، اور یہ روح انسانی جسم سے الگ ہوتا ہے جب کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے۔ اسی کو ہم موت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ جو روح ہے یہ اللہ کا، میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ جو مجھے علم دیا گیا ہے یہ تھوڑا ہے۔ کس سے کہلوایا گیا؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ دنیا میں اعلان کیجئے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ جو اللہ کے ہاں علم پایا جاتا ہے اس علم میں سے مجھے نہیں دیا گیا الا قلیلا، اگر کچھ دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ پھر تو ہماری بات ہی نہیں ہے، وہ تو پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ، ہماری تو بات ہی نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرے ہاں پورا علم ہے۔ سورہ یوسف میں کہا گیا ہے وَكُلَّ فَوْقَ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ایک جاننے والے کے اوپر دوسرا جاننے والا ہوتا ہے۔ کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہوگا کہ میرے ہاں سب کچھ پایا جاتا ہے، میں سب کچھ جاننے والا ہوں۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وقت تو تیزی کے ساتھ گزر گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہاں تو 7:30 ہونے والے ہیں، مجھے لگا کہ میں نے ابھی شروع کیا۔ اب تو میں مختصر آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من اراد العلم، جو علم کا ارادہ رکھتا ہے فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنِ، میرا صلاح اور مشورہ ہے اس کو، علم والا اپنے آپ کو دیکھنا پسند، جو علم
چاہتا ہوں، میرا مشورہ ہے اس سے۔ کس کا مشورہ ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرا مشورہ ہے فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنَ، اس سے قرآن پڑھنا چاہیے، اس کو قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اسی قرآن میں اولین کا علم پایا جاتا ہے اور آخرین کا علم بھی اسی قرآن کے ذریعے آپ کو ملے گا۔ جتنے بھی علوم آپ اس دنیا میں پاتے ہو، جتنے سبجیکٹس آپ اس دنیا میں پڑھتے ہو، ان سب کا اگر کوئی منبع ہے، سر چشمہ ہے، اس قرآن کے علم کو منبع العلوم کہتے ہیں، سر چشمہ علوم کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہمارے لیے انفارچونیٹ ہے، not for me and you only, it is totally unfortunate for whole ummah۔ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو آج سماج کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں شاید علم والا وہ ہے جس نے فزکس پڑھی ہو، جس نے باٹنی پڑھی ہو، جس نے زوالوجی پڑھی ہو، جس نے مروجہ تعلیم حاصل کی ہو۔ میں اس کا منکر نہیں ہوں، نہ اسلام آپ کو روکتا ہے، اسلام کہتا ہے آپ آگے بڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں زید بن ثابت، سب پڑھیے رضی اللہ تعالی، جب یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھیجتے تھے تو ان کا خط جس زبان میں ہوا کرتا تھا اس زبان کو عبرانی زبان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عبرانی زبان، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی زبان نہیں جانتے تھے، اس لیے آپ کو وہ خط پڑھنا دشوار گزرتا تھا، مشکل ہوتا تھا، کسی ایکسپرٹ کو لانا پڑتا تھا۔ آپ اس کا ترجمہ کیجئے، یہ جو یہودیوں نے ہمیں خط بھیجا ہے، اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کسی عبرانی زبان کے ایکسپرٹ کو لانا پڑتا تھا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مکلف ٹھہرایا، ذمہ داری عائد کی کہ آپ فوراً جائیے اور عبرانی زبان کا علم حاصل کر کے واپس آئیے۔ کس کو بھیجا؟ زید بن ثابت کو۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں انگریزی آنی چاہیے، ہمیں اردو آنی چاہیے، کشمیری سیکھنا چاہتے ہو تو ہم بھی تھوڑا تھوڑا اس کی مہارت رکھتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یا بچے ہیں یہ بھی وہ الحمدللہ آپ کو سکھانے میں ممد و مددگار ثابت ہوں گے، ان کے ہاں بھی اس کی الحمدللہ بہت زیادہ مہارت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کی زبان سیکھنی چاہیے۔ اسلام ہمیں نہیں روکتا ہے کہ آپ باٹنی مت پڑھیے، زوالوجی مت پڑھیے۔ اسلام کہتا ہے خیر الناس من ينفع الناس۔ ڈاکٹر بھی اپنے لیے بہت کچھ جمع کر کے رکھ سکتا ہے، انجینئر بھی بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، سائنٹسٹ بھی بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اس کے ہاں دینی مزاج پایا جاتا ہو، ورنہ ہم دیکھتے ہیں علامہ نے ایک جگہ فرمایا جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زن نازن، جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زن نازن، اس کی تشریح کیا ہے؟ اس شہر کا نقشہ ہی الٹا نظر آتا ہے، لڑکی نظر آتی ہے تو لڑکا نظر آتا ہے۔ ہماری عزت ہے، ان کو لگا کہ شاید جب ہم اپنے آپ کو اس ماڈرنزم میں اس طریقے سے پیش کریں تو ہم آنریبل ہے، تبھی ہمیں کچھ عزت وقار مل جائے گا۔ لیکن ابن مسعود کا کہنا ہے اگر آپ لوگ علم سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہو
تو آپ کے لیے ضروری ہے فلیقرأ القرآن، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن. فإن فيه علم الأولین والآخرین، کیونکہ اسی میں اولین کا علم ہے اور آخرین کا علم ہے. جاتے جاتے ایک تھائی لینڈ کے سائنٹسٹ کا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا. ریاض جو کیپٹل آف سعودی عربیہ ہے، وہاں پہ ایک اجلاس تھا، ایک جلسہ تھا. تھائی لینڈ کے ایک سائنٹسٹ کو انوائٹ کیا گیا تھا. اس کا نام تھا طغاتا طغاش. کیا نام تھا؟ طغاتا طغاش تھا اس کا نام. وہ ریسرچ سکالر تھا، سائنٹسٹ تھا. وہ اس بات پہ تجربہ کرتا تھا which part of the human body feels pain. انسانی جسم میں کون سا حصہ ایسا ہے جو پین محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. اسی پہ وہ ریسرچ کرتا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ طغاتا طغاش. کہاں کا رہنے والا تھا؟ تھائی لینڈ کا رہنے والے تھا. اس سے پہلے ایک عربی شیخ کا خطبہ تھا. عربی شیخ نے سورہ نساء کی آیت وہاں پہ تلاوت کی. ان الذین کفروا وکذبوا بآیات اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کی تکذیب کی، سیدخلون جہنم، ان قریب ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس کے بعد کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کا یہ جو سکن ہوگا، یہ جو جل جائے گا، ان کی جو جلد ہوگی، جلد سکن جس کو کہتے ہیں، یہ جلد جب ان کی جل جائے گی جہنم کے آگ سے، اس کے بعد نیچرلی ان کے جسموں پہ نیچرلی دوسرا جلد آتا رہے گا، تیسرا جلد آتا رہے گا، چوتھا جلد آتا رہے گا. ایک جلد جل جائے گا، ایک سکن ان کا جل جائے گا، دوسرا سکن آٹومیٹکلی ان کے ہاں آپ کو نظر آئے گا. لیذوقوا العذاب، محسوس ہو جائے، تکلیف محسوس ہو جائے، اپنے آپ کو پین فل پائے. تو یہ جو طغاتا طغاش سننے والا تھا، یہ اسی وقت کھڑے ہو کے مسلمان بن گیا. کیوں؟ اس نے کہا this is the verse of holy Quran. This is the verse of holy Quran. یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے جو میرے سبجیکٹ کو ایڈریس کرتی ہے. اے طغاتا طغاش، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں تھی. کاش آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کا یہ جو ریسرچ ہے اس کو یہ آیت کریمہ آپ کو سمجھاتی. یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے. وہ کھڑے ہو کے شیخ کو بوسہ دینے لگا. اس کے بعد اپنا ہاتھ آسمان کی طرف کیا. اس کے بعد اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. مجھے آج تک اپنے آپ میں اندھیری محسوس ہوئی، آج مجھے روشنی ملی. آج میں اپنے آپ کو علم والا پاتا ہوں. آج مجھے کچھ سیکھنے کو ملا. آج مجھے یہ پتہ چلا یہ جو کتاب ہے یہ علوم سے بڑی پڑی ہے. کاش اس کو کوئی کھولنے والا ہو، کاش اس کو کوئی پڑھنے والا ہو. ہمارے ہاں وہ کتاب پائی جاتی ہے. اگر ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں، اگر ہم اس کتاب کے دروس لے، آپ کے ہاں شیوخ پائے جاتے ہیں. کاش ہم مغرب یا عشاء کے بعد 30 منٹ کا درس قرآن رکھتے، درس حدیث رکھتے تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو ہم پچھڑے ہوئے ہیں، ہے نا، پچھڑے ہوئے ہیں. سچر کمیٹی ہمارے متعلق رپورٹ جمع کرنے کے لیے بنائی گئی. آپ کو دیکھنا ہے اس ہندوستان میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا نام کیا رکھا گیا؟ سچر کمیٹی. سچر کمیٹی کو یہ ڈیوٹی دی گئی آپ کو دیکھنا ہے ایجوکیشنلی مسلمان کتنے فارورڈ ہے.
सच्चर कमेटी का जब रिपोर्ट आया तो सच्चर कमेटी ने कहा मुसलमान तो मकान बनाने में, बिजनेस करने में आगे है, मुसलमान तो पोटेंशियल रखता है, लेकिन एजुकेशनली हमने जब मुसलमानों को खंगाला, मुसलमानों को देखा तो एजुकेशनली हमें मुसलमान बैकवर्ड नजर आया। क्या नजर आया? जो इल्म सिखाने वाले थे, याद रखना, जाते जाते बहुत मुद्दत तक, बहुत वक्त तक जो गैर थे, ईसाई और यहूदी थे, वो इल्म की प्यास बुझाने के लिए हमारी तरफ रुख करते थे, वो हम पे डिपेंडेंट थे। इस शहर ही नहीं पूरे मुल्क में 1 2 3 4 5 6 जिसको आप लोग काउंटिंग कहते हैं, ये 1 2 मुसलमानों ने इसको सिखाया। इनको 1 2 करना भी नहीं आता था, ये 1 2 3 4 हमने दूसरों को सिखाया। कभी हम फादर ऑफ फिजिक्स कहलाए, कभी हम फादर ऑफ बॉटनी कहलाए, लेकिन आज जो हमारी हालत है, हमें ना खुदा ही मिला, न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अगर फिर से हम उठना चाहते हैं, अगर फिर से हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमें इल्म से रिश्ता मजबूत से मजबूत तर करना होगा। मुझे उम्मीद कवी है मस्जिद हमजा में इंशाअल्लाह जितने भी घराने इस मस्जिद से वाबस्ता है, जितने भी मर्द मुस्तूरात इस मस्जिद से वाबस्ता है, जितने भी बिजनेसमैन, जितने भी स्टूडेंट, तलबा, तालिबात इस मस्जिद से वाबस्ता है, उनसे इंशाअल्लाह मेरी गुजारिश रहेगी, बिजनेस तो ठीक है, दुनिया कमाना ठीक है, लेकिन कम अज़ कम फजर के बाद, इशा के बाद इस मस्जिद में भी आप दुरुस का एहतिमाम कीजिए, बैठिए और यहाँ पे सीखते हुए वापस जाइए, अपने मुस्तकबिल को महफूज कीजिए, क्योंकि आज हमारा मुस्तकबिल फिक्री अलगार का शिकार है। इस दौर को इंटेलेक्चुअल वार का दौर कहते हैं। यहाँ पता नहीं मेरा बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन वो पढ़ने के बाद जब वो घर वापस आता है, उससे जब इंटरेक्शन होती है, तो ये यूनिवर्सिटी से वापस आने वाला बच्चा और बच्ची फिर कहती है देयर इज नो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। वो तो एथिज्म का शिकार हुआ होता है। वालिद को तब तक पता ही नहीं चलता जब तक वो मुल्हिद बना, तब तक न वालिद को पता चला, न वालिदा को पता चला, न बहन भाइयों को पता चला। इसलिए हमें अपना मुस्तकबिल महफूज करने की ज़रूरत है। वो तब ही महफूज है जब उनके यहाँ दर्स कुरान होगा, दर्स हदीस होगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद रहेगी कि यहाँ पे मेरे इस तालिब इल्म दर्स को सुनने के बाद मज़ीद तालीमी प्रोग्राम का एहतिमाम किया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। यहाँ आपको सिखाने वालों की कमी नहीं है, आपके यहाँ बहुत सारे उलमा हैं जो आपको सीखते हुए बहुत कुछ देने की सलाहियत रखते हैं, और इंशाअल्लाह वो किसी भी सूरत में बखुल से काम नहीं लेंगे। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के मुतमन्नी है, मुतलाशी है कि काश कोई आए और जानो ये हमसे वो कुछ सीखे जो हमने सीखा है। अल्लाह हम सब बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए, हमारे हमुम गुमुम दूर फरमाए। वैसे इमाम मोहतरम इंतजामिया और अपने शेख मोहतरम और समीउर रहमान का बहुत ज़्यादा मशकूर ममनून हो जिन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्राम का इनाकाद किया, उसमें इन्होंने अपना कलीदी किरदार इख्तियार किया। अल्लाह ताला आपकी इस साई और हमारी इस साई और कोशिश को अपने हक कबूल फरमाए, हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। जितने भी यहाँ पर बीमार है उनको शिफाई कामिला, शिफाई आजिला अता फरमाए। जितने भी यहाँ मुझे अपने कश्मीर से मुख्तलिफ हसीन जमील चेहरे नज़र आते हैं और आप जैसे दीनदार चेहरे मुझे नजर आते हैं, अल्लाह आप और इन सब कश्मीर की हिफाजत फरमाए, इनके तिजारत में भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जो काफिला मेरे साथ हैं, जिनमें मेरे बरादर मुकर्रम मोहतरम नज़ीर साहब पेश हैं, मैं जब भी इनसे किसी बात का मुतालबा करता हूँ तो ये हर एक चीज़ में वफादार वफाशार साबित हुआ है। अल्लाह इनके अहल अयाल में भी बरकत अता फरमाए और इनके कारोबार में भी बरकत अता फरमाए।
ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ سبزار صاحب میرے عزیز ہے، اور سجاد صاحب ہے، میرے نثار صاحب تشریف فرما ہے، باقی جتنے بھی مسلمان ہیں